محترم المقام علماء اہل سنت عزیز القدر مولانا ضیاء الرحمن صاحب حفظہ اللہ، سامعین محترم، آئیے سننے اور سنانے سے قبل اپنے آقا مولا داتا فخر عالم، جان عالم، شان عالم، وجہ عالم، سردار عالم، مولا عالم، آقا عالم، داتا عالم، حسنین کے نانا، سیدہ کے بابا، ہم سب کے آقا مولا نبی آخر الزمان کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیۃ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج یہ ذکر پاک صحابی رسول نبی کے وفادار حیدر کرار کی سپہ سالار علی مرتضیٰ کے مرید، حق کی راہ میں شہید ہونے والا وہ غازی، ہم سب کے سردار سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، جس کا ذکر خیر ہمیں آج کرنا ہے، آپ کو سننا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رحمتوں بھری بارش کی اس عالم میں کچھ لوگ اس ذکر پاک میں شرکت نہ کر سکے، محفل میں نہ آنا الگ بات ہے، اور عمار سے گھر بیٹھے بھی محبت کرنا یہ الگ بات ہے۔ بندہ محفلوں میں آئے نہ آئے وہ ایک الگ معاملہ ہے، مگر دل میں عمار کی محبت ہونا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، اور رحمت کی بارش ہے، رحمت والوں کا ذکر ہے، جن کے ذکر کو ہم اپنے لیے رحمت سمجھتے ہیں۔ پوری توجہ آپ میری جانب کریں، انشاءاللہ کم وقت میں بہت سی باتیں کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ اس ذات کا ذکر ہے کہ جس ذات کا ذکر ہر علی والے کو سننا چاہیے، ہر عاشق علی کو حضرت عمار کی ذات سے سیکھنا چاہیے۔ یہ وہ صحابی رسول ہے کہ جس کی ذات کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، جس کی شخصیت کسی پریچے کی محتاج نہیں ہے۔ یہ وہ عمار ہے جو نبی کا وہ ساتھی ہے جس ساتھی سے میرے آقا پیار کرتے ہیں، اور یہ وہ اولون میں شامل ہے جنہوں نے اسلام میں پہلے داخل ہو کر اپنے رب کی رضا کو حاصل کر لیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ فرماتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ جنہوں نے پہل کی، جو پہلے آئے وہ مہاجرین ہیں اور انصار ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ کی والدہ اسلام کی پہلی شہیدہ، کم ہے اس کا غم نہیں ہے، مگر ذکر کی آواز آنی چاہیے۔ آپ کے والد سیدنا یاسر اسلام کے لیے پہلے شہید ہونے والے، والدہ حضرت سیدہ سمیہ پہلی شہیدہ، والد پہلے شہید، اور یہ وہ یاسر کا بیٹا عمار ہے جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں، حضرت امام احمد ابن حنبل نے اسے روایت کیا ہے،
حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا اوتیہ کل نبی سبع رفقا وعوتیت انا 14. علی فرماتے ہیں آقا نے فرمایا ہر نبی کو 7 ساتھی دیے گئے. کتنے ساتھی؟ کتنے ساتھی؟ 7. مگر مجھ محمد کو اللہ نے 14 ساتھی عطا فرمائے. سنیے گا میرے ساتھ اور بڑی محبت سے چلیے گا. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ جب بات محمد کی آئی تو اللہ نے مجھے 14 ساتھی عطا فرمائے. علی سے پوچھا گیا وہ ساتھی کون ہے؟ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلا وہ ساتھی میں علی ہوں. محبت سے کہیں گے سبحان اللہ. پوچھا گیا یا علی وہ ساتھی کون ہے؟ تو علی فرماتے ہیں کہ پہلا میں ہوں، میرے 2 بیٹے حسن حسین ہیں، میرا بیٹا حسن اور حسین ہے، پھر حمزہ ہے، پھر جعفر طیار ہے، پھر ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر مقداد ہے، پھر سلمان ہے، پھر عمار ہے، اور پھر طلحہ اور زبیر ہے. پتا چلا جو 14 ساتھی اللہ نے رسول کو عطا فرمائے اس 14 میں سے ایک کا نام حضرت عمار بن یاسر ہے. عمار ہے. آقا نے عمار کے بارے میں کیا فرمایا آپ کو معلوم ہے کہ لوگ حضرت امام ابن حنبل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کا ایمان دلوں میں ہے. دلوں میں ہے نا ایمان کا دل میں ہوتا ہے، مگر آقا فرماتے ہیں یہ عمار ہے، یہ سر سے لگا کر پیر تک پورا ایمان والا ہے، اور اس کے خون کے قطرے قطرے میں اور جسم کے ہر بال میں ایمان رچ گیا ہے، بس گیا ہے. بھئی ہے کوئی جو کہے شان عمار زندہ باد؟ ہے کوئی نعرہ لگائے؟ بھئی نعرہ لگا دیا جائے حضرت عمار. یہ حضرت عمار کی شان کمال کر دیا. کیا مقام اللہ نے عطا فرمایا. ایسے ہی نہیں عطا فرمایا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں ایسے ہی عطا فرما دیا اللہ نے یہ مقام؟ نہیں، بڑی قربانیاں دینی پڑی ہے. تاریخ میں آتا ہے بخاری شریف میں اور دیگر کتب احادیث میں کہ حضرت عمار بن یاسر اور حضرت بلال یہ تاریخ میں 2 ایسی شخصیات ہیں جن پر سب سے زیادہ ستم کے پہاڑ توڑے گئے، سب سے زیادہ تکلیفیں جنہیں پہنچائی گئی. عالم غلامی میں، غلامی کے ایام میں اسلام لانے کے بعد جن شخصیات کو سب سے زیادہ دکھوں کا سامنا کرنا پڑا وہ ایک حضرت عمار ہے، دوسری ذات حضرت بلال کی. کیوں؟ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ حضرت عمار کو تکلیفیں سہنی پڑی. کتب احادیث میں لکھا ہے کہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر جو آپ کے والدین ہیں وہ اسلام کے پہلے شہید اور شہیدہ ہیں. کیسے شہید ہوئے آپ کو معلوم؟ حضرت عمار کے سامنے ابو جہل نے، اس لعنتی نے دونوں کو رسیوں سے جکڑ دیا اور بھالوں کے ذریعے دونوں کے پیٹ چیڑ دی. حضرت سمیہ کے ساتھ ابو جہل نے وہ کام کیا جو آج کا کوئی درندہ اور وحشی بھی نہ کرے. اس نے کیا کیا؟ جب حضرت عمار کی والدہ سیدہ سمیہ کو شہید کر دیا نا تو ان کے دونوں پیر گھوڑوں سے باندھے گئے اور دونوں پیر گھوڑوں سے باندھ کر رسیوں سے باندھ کر گھوڑوں کو دوڑایا گیا. تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اللہ اکبر کبیر. ایک بیٹا اپنے ماں باپ کو شہید ہوتا دکھ رہا ہے مگر پھر بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. آپ کے والد کو شہید کیا گیا. ایک ہی دن میں ماں بھی شہید ہوئی، باپ بھی شہید ہوئے اور ایسے تڑپا کر شہید کیے گئے. کیا کوئی مائی کا لال ایسے وقت میں بھی ثابت قدم رہ سکتا ہے؟ یہ عمار کا جگر ہے. سلام ہو آپ پر. اے عمار آپ کی ذات پر سلام ہو. ماں شہید ہو گئی کوئی پرواہ نہیں، باپ شہید ہو گیا کوئی کم نہیں، بس دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں رہے گا.
اور پھر حضرت عمار کو بھی کوئی کم تکلیف نہیں پہنچی. کس عمار کی بات کر رہا ہوں؟ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عمار کو آگ میں جلایا جاتا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمار کو جب جلایا گیا نا تو آپ کے جسم سے چمڑی پگھل کر آگ میں گرنے لگی. اس قدر اذیت حضرت عمار نے برداشت کی. آقا کریم نے جب دیکھا عمار کا یہ حال تو ارشاد فرماتے ہیں یاسر کے بیٹے صبر کرنا، اللہ نے تیرے مقدر میں جنت لکھ دی ہے. اور ایسا صبر کیا حضرت عمار نے، ایسا صبر کیا حضرت عمار نے کہ پھر اللہ کے رسول نے حضرت عمار کو وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آقا فرماتے ہیں لوگوں کے ایمان تو دلوں میں ہے، ارے عمار تو چلتا پھرتا ایمان ہے. لوگوں کے ایمان تو دلوں میں ہے مگر یہ وہ عمار ہے جو چلتا پھرتا ایمان ہے، جس کے بال بال میں ایمان ہے، جس کے بدن کے کڑ کڑ میں ایمان ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ کتنے ظالم ہیں کہ ان کا سب کا عرض کرتے ہیں، سب کا ذکر کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ تمہاری زبانیں کہاں بند ہو جاتی ہیں؟ کیوں بند ہو جاتی ہیں کہ تمہاری زبان سے اس صحابی، اس مظلوم صحابی کا ذکر نہیں ہوتا؟ بات کہیں اتنی تو نہیں ہے، بات کہیں یہ تو نہیں ہے کہ تم ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ صفین میں وہ علی کے ساتھ تھا؟ یہ تو مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ مسئلہ ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لو. یہ مسئلہ ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لو. شاعر کہتا ہے کہ بغض حیدر کے بیمار نہیں کرتے، بغض حیدر کے بیمار نہیں کرتے، اس بار نہیں ہر بار نہیں کرتے. اور محبت صحابہ کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر ذکر عمار نہیں کرتے. محبت صحابہ کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر ذکر عمار نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ یہ صحابی کون ہے. یہ وہ صحابی ہے جس نے اسلام کے لیے اپنے ماں باپ قربان کیے ہیں. یہ وہ صحابی ہے جس نے ابو جہل کی تکالیف برداشت کی ہے. اور پھر ایک جو میں نے آیت کریمہ پڑھی نا، بس اس پر روشنی ڈال کر بڑی تیزی سے آگے بڑھوں گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہمیں وہ لوگ دکھائی نہیں دے رہے جہنم میں جو دنیا میں ہم برے لوگوں میں جنہیں شمار کرتے تھے. یہ اس کا ترجمہ ہے. اس کی تفسیر میں لکھنے والے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں کہ ابو جہل جہنم میں یہ کہے گا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار کہ ہمیں وہ لوگ دکھائی نہیں دے رہے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے. ابو جہل کہے گا، آگے فرماتے ہیں تفسیر میں، یقول ابا جہل فی النار این عمار این بلال. ابو جہل کہے گا کہ ہم جس کو دنیا میں ذلیل سمجھتے تھے وہ عمار کہاں ہے، وہ بلال کہاں ہے، جہنم میں دکھائی نہیں دیتے. امام مجاہد اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں ابو جہل عمار اور بلال کو جہنم میں تلاش کر رہا ہوگا مگر غلامی مصطفیٰ کا سبب وہ تو جنت کے میوے کھا رہے ہوں گے. غلامی مصطفیٰ کے سبب وہ تو جنت کے میوے کھا رہے ہوں گے، جنت کے اعلیٰ مقاموں کی سیر کر رہے ہوں گے، جنت کے محلوں میں آرام کر رہے ہوں گے. حضرت کیا تفسیر لکھی، آپ فرماتے ہیں ابو جہل کہے گا یقول ابا جہل فی النار، جہنم میں بیٹھا بیٹھا ابو جہل سوچے گا وہ این عمار، عمار کہاں ہے، این بلال، بلال کہاں ہے. ارے کوئی ابو جہل سے کہہ دو وہ تو جنت کی سیر کر رہے ہیں. کیا شان ہے، کیا شان. جنہوں نے دنیا میں صحبتیں اٹھائی، تکالیفیں اٹھائی، میرا رسول انہیں ایسے رسوا چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ مقام دیا. وہ مقام کیا مقام دیا؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ توجہ نہیں ہے تو بات ختم کروں، کیونکہ بعض ذکر عمار کا ہے.
عمار کا ذکر وہی سنتا ہے جس کا کلیجہ علی کی محبت سے ٹھنڈا ہو، جس کا دل علی کی محبت میں مچل رہا ہو، کیونکہ یہ وفادار علی ہے، یہ علی کا پیارا ہے، یہ علی کا لاڑ دلارا ہے۔ کون عمار؟ مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی 1 ہجری میں۔ توجہ رکھیے گا، بڑی تیزی کے ساتھ وہ باتیں بتا رہا ہوں، مجھے کم ہے اس کا غم نہیں ہے، کم ہو مگر صاحب دم ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت عمار 1 ہجری مسجد نبوی شریف کی تعمیر شروع ہوئی۔ تاریخ میں آتا ہے، مختلف روایت اور مختلف الفاظ موجود ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام ابن حنبل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمار پر دیوار گر گئی، مدینے میں شور مچ گیا، عمار شہید، مر گئے۔ آقا فرماتے عمار ایسے نہیں مرے گا۔ نہیں کہہ رہے یار، مزہ نہیں آ رہا، عمار ایسے نہیں مرے گا۔ یا رسول اللہ پھر کیسے مرے گا؟ آئیے مسجد نبوی کا وہ واقعہ سنتے ہیں۔ بخاری میں آتا ہے حضرت عمار مسجد نبوی کی جب تعمیر شروع ہوئی نا تو سارے صحابہ ایک اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ وہ ایک اینٹ، یہ اینٹ نہیں، بڑا بلاک ہوتا ہے، بڑے بڑے بلاک ہوتے ہیں وزن دار۔ حضرت عمار کیا کر رہے تھے؟ بولے یار اینٹیں اٹھا رہے تھے نا صحابہ، حضرت عمار بھی اینٹیں اٹھا رہے تھے، مگر ایک نہیں 2 اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ میرے آقا نے دیکھا عمار 2 اینٹیں اٹھا رہے ہیں۔ آقا فرماتے اے عمار 2 اٹھا رہا ہے، بات کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک اپنی طرف سے اٹھا رہا ہوں، ایک میرے آقا و مولا رسول کی طرف سے اٹھا رہا ہوں۔ جب میرے آقا نے یہ دیکھا نا تو نم آنکھوں سے ارشاد فرمایا اے عمار افسوس کہ تو اتنا اعلیٰ ہے، اور سن میں کہہ رہا ہوں کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب یہ بات 1 ہجری کی ہے اور شہادت عمار 37 ہجری، 36 ہجری بعد جو ہونے والا وہ رسول پہلے بتا رہے ہیں، اور عمار پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ عمار کو معلوم ہے کہ باغیوں کے سامنے حق پر کس کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ آقا نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ۔ عمار بتا رہے ہیں جہاں جہاں علی ہوگا وہاں وہاں حق ہوگا، جہاں جہاں حق ہوگا وہاں وہاں عمار بن یاسر ہوگا۔ حضرت عمار کو آقا نے 1 ہجری میں بتا دیا تھا، اور شہادت 37 ہجری میں 93 ایئر کی ایج میں آپ شہید ہوئے۔ اور آپ کہاں شہید ہوئے؟ جنگ صفین میں۔ کس کے ساتھ شہید ہوئے؟ کس کے ساتھ شہید ہوئے؟ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، جو نبی کا داماد ہے، جو زہرا کا شوہر ہے، جو حسنین کا بابا ہے، جو حیدر کرار ہے، جو تاجدار حقتا ہے، جو مراد کلکفا ہے، جو دامادی رسول ہے، جو زہرا کا شوہر ہے، وہ علی بن ابی طالب ہے۔ حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں آئے، حضرت معاویہ کے سامنے۔ سب کو معلوم ہے، تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اب نہیں بتاتے یہ تو ان کا قصور ہے جو نہیں بتاتے۔ الحمدللہ ایک جملہ بھی اگر ہماری خانقاہ سے، اہل سنت کی کتاب سے، قرآن و احادیث سے ہٹ کر ادھر ہو یا ادھر ہو تو جو سزا چور کی وہ سزا ہماری۔ ہم وہی بیان کرتے ہیں جو سلف اور خلف کا عقیدہ ہے۔ ہم اپنی طبیعت کا عرف نہیں بناتے، ہم وہ ذکر کرتے ہیں جو ذکر ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، اور ہم وہ ذکر کرتے ہیں جو ہمارے امام حضرت نعمان جو فقہ کا امام ہے،
جس کی فقہ پر سارے حنفی عمل کرتے ہیں، ہم اس کے عقیدے پہ چلتے ہیں. کیا عقیدہ ہے؟ آج لوگ ہم سے بھی بغض رکھتے ہیں نا کہ جب دیکھو علی علی کرتے ہو، جب دیکھو عمار عمار کرتے ہو. میں نے کہا تمہاری زبان سے تھوڑی کرتے ہیں، اپنی زبان سے کرتے ہیں. ہاں، یہ دو پیسے کی زبان تو ہے نہیں. ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ہم وہ تھوڑی بولیں گے. اور الحمدللہ مجھے نہ تو کھلاتا ہے، نہ تو پلاتا ہے، نہ میری روزی کا تو مالک ہے. میری روزی کا مالک خالق میرا اللہ ہے، مالک میرا اللہ ہے. دیتا محمد کے وسیلے سے، کھاتا میں ہوں. تیرے پیٹ میں ضرورت کیوں ہوتا ہے؟ اب تم تو یہ کہو کہ جو ہمارا باپ ہے تم بھی اپنا باپ بنا لو، ایسا تو نہیں ہوگا نا. ہم لاوارث تو ہے نہیں نا، ہم یتیم تو ہے نہیں نا. ہمارا تو باپ علی ہے، ہمارا پیشوا غوث جلی ہے، ہمارا سید خواجہ ہندل بلی ہے. اب آؤ میں تمہیں حنفیوں کی امام کا عقیدہ سناؤں. کتاب میں جملے نہ ہو، جو سزا چور کی وہ سزا میری. کتاب کا نام ہے تمہید، ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ. مصنف لکھی کس نے ہے وہ تو سنو، ترجمہ کس نے کیا ہے؟ خلیفہ امام احمد رضا، خلیفہ حضور اعلی حضرت ابو البرکات سید احمد قادری، یہ لکھنے والے. کتاب کا نام تمہید ابو شکور سالمی. صفحہ نمبر 370 پر لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ اپنے اصحاب اور اپنے طلباء کے ساتھ بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ دیکھیں جملے پر غور کریے گا. حوالہ میں پڑھ میں رہا ہوں، کتاب میں موجود نہ ہو، جو سزا چور کی وہ سزا میری، اور کتاب میں موجود ہو تو پھر ماننا پڑے گا، کہنا پڑے گا. جملہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھے تھے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ اہل شام، شام والے سمجھیے، شام والے شامی لوگ ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ طلبہ کہتے ہیں کہ امام ہمیں نہیں معلوم، آپ ارشاد فرمائیے. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو حضرت معاویہ کے مقابلے میں حضرت علی کی مدد کرتے اور ان کے ساتھ ہوتے اور حضرت معاویہ سے جنگ کرتے. میں نے کہا حنفیوں اپنے عقیدوں کو بچا لو، کیونکہ تمہارا ایمان کہہ رہا ہے کہ ہم بھی علی کے ساتھ ہوتے، ہماری تلواریں بھی علی کے ساتھ ہوتی. ہم بھی علی کے ساتھ ہوتے. میں پکا حنفی ہوں، اس لیے حنفیوں والا عقیدہ رکھتا ہوں. مقام صحابی اپنی جگہ، مگر جب بات حق کی آئے گی تو ہم بھی کہیں گے ہم حضرت معاویہ کی توہین نہیں کرتے، ہم حضرت معاویہ کو گھٹانے کی بات نہیں کرتے، ہم حضرت معاویہ پر لعن طعن کو حرام سمجھتے ہیں. مگر ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہاں ہوتے تو تلواریں چلاتے، یہاں ہے تو علی کے حق میں زبانیں چلائیں گے. وہاں ہوتے، اور میرا نہیں بھائی، میرے امام حضرت ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے کہ شام والے ہم سے اس لیے چڑھتے ہیں کہ صفین میں ہوتے تو علی کے ساتھ ہوتے، اور آج بھی کچھ لوگ ہم سے بھی اسی لیے چڑھتے ہیں کہ تب ہوتے تو بھی علی کے sاتھ ہوتے، آج ہے تب بھی علی کے ساتھ ہیں. زندہ باد. اس وقت کا بھی شامی چڑھتا تھا، آج کا بھی شامی چڑھتا ہے. اس وقت کا فکر مند یہ تھا کہ یہ ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ ہوتے، آج کا فکر مند یہ ہے کہ وہ اس وقت میں ہوتے تو بھی علی کے ساتھ ہوتے، آج بھی ہے تو علی کے ساتھ ہے. اگر جملہ کتاب سے ہٹ کر بولوں، جس چوک پر بلاؤ گے آنے تیار ہو.
یہ الگ بات ہے کہ علماء بیان نہیں کر پاتے، مگر ہمیں خیرات دنیا دار سے نہیں حبیب پروردگار سے ملتی ہے۔ ہم وہی عقیدہ بیان کریں گے جو سلف صالحین کا ہے، جو اسلاف کا ہے، جو ائمہ اہل سنت کا ہے۔ یہ کوئی معمولی مصنف کی کتاب نہیں ہے، خلیفہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے۔ اب جو فتویٰ لاؤ مجھ پر وہ پہلے ان پر لانا۔ ہاں بات سمجھ، یہ دوستو مقام ہے حضرت عمار کا، اور حضرت عمار کی شان کیسی شان ہے جس کے بارے میں آقا فرمائے، اے عمار، اے عمار، تیرے کڑ کڑ میں ایمان بسا ہوا۔ آپ غور کریں، یہ جملہ ہلکا سمجھ رہے، ہمارے دلوں میں ایمان ہے، عمار کے خون کے قطرے قطرے میں ایمان ہے۔ اور یہ ایمان کا تقاضا تھا کہ جب صفین میں آئے تو مولا علی کے ساتھ آئے۔ کس کے ساتھ آئے؟ مولا علی کے ساتھ۔ اس لیے آئے کہ حق بجانب علی۔ ہم کسی صحابی کی توہین کو نہیں مانتے، مگر اتنا ضرور ہے کہ حق کو چھپاؤ گے تو پھر حق سامنے لایا جائے گا۔ اتنے اعلیٰ مقام کے صحابی کے نام پر کیا مسجدیں نہیں بننی چاہیے؟ بولے یار، کیا اس صحابی رسول کے نام پر مدرسے نہیں بننے چاہیے؟ تو کہاں ہیں وہ لوگ جو مسجدوں کے ٹھیکیدار ہیں؟ انہیں پوچھو کہ اس صحابی کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ اس کا نہ عرس ہوتا ہے، نہ ذکر ہوتا ہے، نہ فکر ہوتی ہے، نہ مسجدیں ہوتی ہیں۔ مگر یاد رکھو، جب تک دنیا میں نبی کا وفادار، علی کا چاہنے والا موجود ہے، ذکر عمار ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا۔ اور یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہمارے بیانات لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں۔ ہمیں کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ حق علی کی طرف ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ یہ حضرت عمار بن یاسر کا میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں گا۔ یہ بڑی اعلیٰ شان کے مالک، بڑی اعلیٰ شان کے مالک حضرت عمار بن یاسر، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بہت قربانیاں دی، اور قربانیاں اس قدر دی ہے کہ آپ غلام زادے ہیں، آپ ابن غلام ہیں، باپ بھی غلام، بیٹا بھی غلام، مگر اللہ نے انہیں وہ شان عطا فرمائی کہ ایک غلام زادے کو امت کا سردار بنا دیا، امت کا سپہ سالار بنا دیا۔ اور جب مہاجرین ہجرت کر کے گئے حبشہ کی جانب، حبشہ سے جب ہجرت کی، معذرت کے ساتھ حبشہ سے جب ہجرت کی تو آپ اس قافلے کے سپہ سالار تھے۔ آپ سمجھ میں آئے؟ یعنی آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت ہے؟ ہم آج محلے میں کوئی پیر کا عرس ہو، کوئی جمن شاہ پیر، غیبن شاہ پیر، شہید پیر ہے نا، آج ہمارے پاس تو کہاں کمی ہے، ہمارے پاس تو کہاں کمی ہے، جو کچھ نہیں ہے وہ بھی امیر بنے بیٹھے ہیں، ہے نا، تو ہمارے پاس تو کمی ہے نہیں۔ مگر ان شخصیات کا ذکر کون کرے گا؟ ان شخصیات کا تذکرہ کون کرے گا؟ اور کون بتائے گا کہ انہوں نے ہمارے لیے قربانیاں کیا دی؟ یہ حضرت عمار بن یاسر۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اگر نسلوں کو وفادار بنانا ہو تو بچوں کا نام حضرت عمار رکھو۔ 3 دن میں جتنوں کے فون آئے، میں نے کہا حضرت آپ کو نام چاہیے؟ جی حضرت۔ میں نے کہا رکھو محمد عمار، یقین جانو بڑا وفادار ہوگا، نبی کا بھی وفادار ہوگا اور میرے علی کا بھی وفادار ہوگا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں حضرت مجدد پاک کا عرس اور بھی دیگر آراس جو جمع ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سنیچر کو ایک شاندار آراس اولیاء کا پروگرام رکھیں گے جس میں حضرت مجدد پاک کا تذکرہ اور حضرت فاضل بریلوی، حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اتنی عظیم شخصیات جنہوں نے اہل سنت کے لیے اپنا تن من دھن آل اولاد سب قربان کر دی، ان کا بھی ذکر ہوگا۔
اور اس کے بعد انشاءاللہ ربیع الاول سے پہلے ہم سب کا آقا، ہم سب کا مولا، نبی کا پہلا بیٹا، علی کا لخت جگر، زہرا کے گھر کا پہلا نور، 28 سفر امام حسن مجتبیٰ کا بھی عرس ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔